پہلا مسئلہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ادا، اور ایک ہے قضا، اور ایک ہے اعادہ. قضا، ادا اور اعادہ. الف عین الف دال ہا. ادا، قضا اور اعادہ، ان تینوں چیزوں کی صرف تعریف سن لیں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ غور کیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ادا کسے کہتے ہیں، قضا کسے کہتے ہیں، اعادہ کسے کہتے ہیں، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. اب ایک بندہ کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مجھ پر اتفاق فرض ہو گیا. میں کہا یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہتا وہ جو رمضان کے آخری دنوں میں کرتے ہیں اتفاق، مجھ پہ فرض ہے. میں نے کہا وہ تمہارا بڑی فرض ہے. یعنی اعتکاف کو اتفاق کا لفظ ہے. کہتا مجھ پہ کب فرض ہوا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ آج تک تو ہم نے فرض سنا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ پہ فرض ہو گیا ہو. اتفاق تو بہرحال فرض ہے، لیکن اعتکاف فرض نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے دین سے اتنی دوری ہے، اتنی دوری کہ 95% ہمارے نوجوانوں کو بھی کچھ پتہ نہیں الا ماشاء اللہ. دنیا کے کاموں میں بہت تیز ہیں، شرارتوں میں ایک سے بڑھ کے ہے کہ نوجوان، لیکن اگر ادھر آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا معاذ اللہ، یا الا ماشاء اللہ، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو چلیں بہت ساری باتیں تو ہیں، لیکن آج کم از کم یہ تاریخ تو ہم یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ توجل. ادا، قضا اور اعادہ، اور یہ ہر ایک بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے. فقہ کی تمام تر کتابوں کے اندر یہ تعریف موجود ہے. ادا اللہ عز و جل نے، کس نے؟ جس عبادت کو انسان کے ذمے لازم قرار دیا ہو، ذرا غور سے سنیے، اللہ عز و جل نے جس عبادت کو انسان کے ذمے لازم قرار دیا ہو، اس عبادت کو وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کو انسان کے ذمے لازم قرار دے دیا، اس عبادت کو وقت کے اندر بجا لانے کو، یعنی اس پر عمل کر لینے کو، جس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا اسی وقت میں عمل کر لینے کو کیا کہتے ہیں؟ ادا. مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت مثال کے طور پر 7:05 پر شروع ہوتا ہے مثلا، اور مغرب کی نماز کا وقت 8:20 پہ ختم ہو جاتا ہے. تو حکم ربی کیا ہے کہ 7:05 سے لے کر ہم کب تک اس کو پڑھ لیں؟ 8:20 تک. اب جو بندہ مغرب کی نماز 7:05 سے لے کر 8:20 تک پڑھے گا، اس کی یہ نماز کیا ہوگی؟ ادا. کیونکہ جو وقت مقرر تھا اس نے اسی وقت میں نماز کو پڑھ لیا. اب یہی پڑھ لینا کیا ہوگا. اور ایک بندہ اگر 8:20 کے بعد پڑھے گا تو پھر کیا ہوگی؟ قضا. اب تو تعریف سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ عبادت جس کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اگر وہ عبادت بندہ وقت کے اندر کر لے تو ادا، وقت کے بعد کرے تو قضا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ عبادت جو اللہ نے لازم قرار دے دیا، اگر وقت کے اندر ہو تو بہت دنیا کے وقت کے اندر ہو تو، اور اگر وقت کے بعد ہو تو قضا. یہ تو آسان لفظوں میں سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اعادہ، ایک بندے نے کوئی عبادت کی، وقت میں ہی کی، لیکن اس میں کوئی خرابی ہو گئی. اس میں کوئی عبادت کی لیکن اس کے اندر کوئی نقص رہ گیا، عیب رہ گیا، خرابی پیدا ہو گئی. اس خرابی کی وجہ سے بندہ اگر دوبارہ اس عبادت کو کرے گا تو اس عبادت کے دوبارہ کرنے کو اعادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے نے عشاء کی نماز وقت پہ پڑھی لیکن اس میں غلطی ہو گئی. اب جب غلطی ہو گئی اس نے کہا یار 4 فرض میں نے پڑھنے تھے، وہ 3 پڑھ لیے یا 5 پڑھ لیے، یا دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، اور 4 رکعت مکمل کر لی، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا. اب ایسی غلطی جب اس سے ہو گئی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ یہ نماز تو میری ہوئی نہیں. اب جب دوبارہ وہ فرض پڑھے گا یا وہ نماز پڑھے گا تو اس نماز کے پڑھنے کو کیا کہیں گے؟ اعادہ. اعادہ. تو جس
عبادت میں کوئی نقص رہ جائے پھر بندہ وہ عبادت دوبارہ کرے تو دوبارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آخری بار میں دہرا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا حکم دیا اگر وہ عبادت وقت کے اندر ہو تو، وقت کے اندر ہو تو، وقت کے بعد ہو تو، اور ایک عبادت بندے نے کی اس میں کوئی نقص رہ گیا پھر بندے نے دوبارہ وہ عبادت اس نقص کی وجہ سے کی تو اعادہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ اعادہ۔ بس اتنی باتیں، کافی تھوڑا مشکل یہ موضوع ہوتا ہے فقہ کا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آسان لفظوں میں 2-3-4 بار دہرا دیا جائے تاکہ ذہنوں کے اندر محفوظ۔ اور آخر میں ایک بات اہم ترین سماعت فرما لیں، لقمے کے حوالے سے ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ لقمے کے بارے میں علماء کرام نے پورے پورے باب اور کتابیں لکھی ہیں کہ لقمہ ہے کیا، کہاں دینا چاہیے، کہاں نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات لقمہ دینے سے لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جی وہ بول رہا ہے اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر لقمہ دینے والے کے لقمے کو امام قبول کرے تو امام کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب امام کی نماز ٹوٹ گئی تو مقتدیوں کی خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے بالخصوص ہمارے حفاظ کرام جدھر جدھر بھی ہے، فضل نور والے نہیں، سبھی کو چاہیے کہ احکام لقمہ پڑھیں کہ لقمہ ہے کیا، اس کی اقسام کہاں ہیں، کتنی ہیں، کس وقت یہ لازم ہوتا ہے، کس وقت لقمہ دینا حرام ہے، کس وقت لقمہ دینے سے نماز ٹھیک ہوگی، کس وقت لقمہ دینے سے نماز پیچھے والے کی بھی جائے گی، امام کی بھی جائے گی اور سب کی جائے گی۔ اور بالخصوص آخری بات، کل میں سن رہا تھا پیچھے سے، پرسوں میں کچھ دن پہلے، تیسری سب سے بڑا لقمہ دے رہا تھا۔ بھائی آگے 3-4 حافظ کھڑے ہیں، یہ کس کام کے لیے کھڑے ہیں؟ اس لیے تو کھڑے ہیں کہ آگے والا بندہ بھولے گا تو یہ بتائیں گے، اس لیے ان 3-4 حافظوں کے علاوہ کسی اور کو شرعاً اجازت نہیں، شرعاً ہماری طرف سے نہیں، شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ لقمہ دیں۔ انشاءاللہ تبارک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کدھر لقمہ دینا ضروری اور کدھر نہیں، ہم وہ دے لیتے ہیں، تو کوشش فرمایا کریں کہ انہیں حافظوں پر چھوڑ دیں، کوئی اور لقمہ نہ ہی دے تو زیادہ بہتر ہے۔ خلاق کائنات جل جلالہ آپ کو مجھے مسائل کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب